اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام حاضرین ذی وقار اور بالخصوص برادر معظم آغائے چشتی کہ جن کے لفظ چشتی سے مجھے اتنا محبت اور پیار ہے اور اتنا خلوص اور احترام ہے ان افراد سے کہ جن کے ناموں کے ساتھ چشتی لگتا ہے، آپ سوچیں گے کہ اس محبت کی کوئی علت ہونی چاہیے، اس لیے کہ شیعہ کمیونٹی بغیر علت کے پیار کرتی ہی نہیں ہے۔ جب ہم کسی سے پریت لگاتے ہیں، لو لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الفت کا دم بھرتے ہیں، تو عالم اسلام نوٹ فرمائے نہ ہماری محبت اپنی مرضی سے ہوتی ہے، نہ نفرت ہماری۔ جب ہم پیار کرتے ہیں تو اس کی بھی علت ہوتی ہے، اور جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی بھی علت موجود ہوتی ہے۔ تو اب لفظ چشتی سے پیار کی علت ایک جملے میں عرض کرتا چلوں کہ جب سے خواجہ معین الدین چشتی نے ہمارے مرشد کو دین کہا ہے، کہ جب سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، خدا انہیں جنت جنت کروٹ نصیب کرے، میں سید ہونے کے ناطے یقین رکھتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ جنت میں ہیں۔ اب آپ کہیں کہ صاحب آپ رفض کر رہے ہیں یا مبالغہ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، جو سردار جنت کو دین کہہ دے، جو سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
تو جو چشتی حسین کو دین کہہ دے کیا وہ جنت کا استحقاق پیدا نہیں کرتا؟ اور یہ وہ دروازہ ہے کہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ جو بھی اس در پہ آیا ہے، جو بھی اس در پہ آیا ہے اور پھر اس کے بعد بس وہ در بن کے گیا، جو اس دروازے پہ آیا ہے بس وہ در بن کے گیا ہے، اور جو بھی اس دروازے پہ آیا ہے پھر جنت میں وہ حر بن کے گیا ہے۔ اور اس پہ تعجب نہیں، صاحبان علم تشریف فرما ہیں، ایک طالب علم کی بات نوٹ کیجئے کہ ہم وہ احترام کرنے والی قوم ہیں جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، بغیر وجہ کے ہم پیار نہیں کرتے، بغیر وجہ کے ہم نفرت نہیں کرتے۔ یہ چشتی تو ہمارا بھائی، مفتی کفایت حسین کا بھائی اور حسنین کے غلاموں میں اس کا شمار، یہ تو ہمارا بھائی ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ معیار ہے کہ جس حیوان نے بھی ہمارے مرشد سے وفا کی، انسان تو انسان رہے، انسان تو انسان رہے، جس حیوان نے بھی ہمارے مرشد کے در کو گھر سمجھا ہے، جنت کا جس نے ہمارے مرشد کے ساتھ، جس حیوان نے بھی پیار کیا ہے، وفا کی ہے، تاریخ گواہ ہے 1400 سال بعد بھی قانون فطرت ہے کہ تاریخ اور وقت کی طوالت محبتوں میں کمی کرتی ہے۔ غور نہیں فرمایا کہ جوں جوں وقت گزرتا ہے پیار گھٹتا جاتا ہے، جوں جوں وقت گزرتا ہے الفت میں کمی آتی ہے۔ چشم فلک اس بات کا گواہ ہے، حسین تیری جوتیوں کا صدقہ، جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے تیرا اکبر کی محبت بھی بڑھتی جا رہی ہے تیرے تو چشتی صاحب کے احترام میں رات کی گفتگو کو سمیٹ کر اور حضرت آغا نے تقریر بھی کرنی ہے، اور جہاں تک آپ ساتھ دیں گے گفتگو کا دائرہ جہاں رات چھوڑا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا جتنا ضروری ہے، اس سے پہلے جو 360 ہیں ان پر تبرہ ضروری ہے۔ اس وقت تک توحید دل میں آ ہی نہیں سکتی جب تک گھبرائے ہوئے تو نہیں آج آپ سے کہا، تو جب تک اس میں نفرتیں نہیں ہوں گی، جس کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان مسلم کہلاتا ہے، اس کا آغاز تبرے سے ہے۔ لا الہ پہلے نفی پھر اس بات، کہ جب تک لا الہ نہیں کہو گے، اور جملہ پھر نوٹ کریں
کہ اگر اللہ کا نمائندہ یہ کہتا کہ اللہ الہ، کسی مشرک کو اعتراض نہیں تھا. جہاں 360 کو مان رہے تھے، ایک کو ماننے میں تکلیف کیا تھی؟ 360 کو مان رہے تھے، دقت کیا تھی؟ مگر پیغمبر نے کہا کہ نہیں، پہلے لا الہ. پہلے لا الہ. تو یہ لا الہ ہے تبرہ، اور اللہ کے بعد جو لفظ آیا ہے اللہ، وہاں ہے تولا. تو اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. جلدی بڑھوں اپنی منزل کی طرف کہ جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، جو نجس کو پاک کر دیتا ہے. کوئی مشرک آئے چشتی صاحب کے پاس، کوئی کافر آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، اور یہ کہیں گے کہ کپڑے اتارو، غسل کرو، نہیں، کہیں گے پڑھو. نہیں غور فرمایا، فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں چشتی صاحب. یہ کہیں گے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، کمال اقرار توحید و نبوت دیکھیے کہ زبان پر کلمے کا اجرا ہوا، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک. ورنہ کافر کا پسینہ بھی نجس، کپڑے بھی. تو یہ اتنی تاثیر ہے کلمہ طیبہ میں. مگر جب اس نے کہا کسی فرقے میں ہی نہیں کہ جب آپ کافر کو قتل کر رہے ہوں اور وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اگر تلوار چلی تو قاتل کہلاؤ گے، مجاہد نہیں. قانون فقہ اسلام یہ ہے کہ کافر کی گردن پر رکھی تلوار، آپ کا قدم قدم عبادت. لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو اب اگر چلی تلوار تو تم قاتل مجاہد نہیں، اور اگر رکی تو پھر صرف مجاہد ہی نہیں، غازی بھی. پھر صرف مجاہد نہیں، اب غازی بھی. تو دوستو، جو کلمہ پاک کرتا ہے اگر صرف تبرہ تب بھی غلط، اور اگر صرف تولا تب بھی غلط. جب تک تبرہ اور تولا کا امتزاج کر کے، تبرہ اور تولا کا امتزاج کر کے جب نفی کے بعد اس بات نہیں لاؤ گے اور کلمہ طیبہ نہیں بنے گا، اس وقت تک وہ کلمہ آپ کو پاک نہیں کر سکے گا. تو اس لیے دوستو، تبرہ اور تولا کوئی اچھوت کی بیماری نہیں، حکم شریعت کا اصلی حکم ہے.
کہ لا الہ یہ تبرہ ہے، اور کہتے ہیں شیعہ تبرہ کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں کرتے، نہیں کرتے. شیعہ کافر ہیں، ہم کافروں کو کافر، کافر خدا ہمارا. نہیں سمجھے؟ تو اب یہ کافر، اور ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا یہ پڑھنے والا کافر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بڑی ایک دیوبندی دوست نے کوئٹہ میں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک طبقے سے کہا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ فلاں گالیاں دیتے ہیں اور اس لیے ہم مباح سمجھتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی قانون ہے فقہ حنفیہ کا کہ سب المسلم فسقٌ، کہ مسلم کو گالی دینا برائی ہے، وَقَتْلُهُ كُفْرٌ، اس کو قتل کرنا کفر ہے. تو آپ یہ فعل کر کے اپنا اسلام ثابت کر رہے ہیں یا اپنا کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ خیر ضمنی بات تھی. تو لا الہ یہ نفی ہے، یہ تبرہ، اور الا اللہ یہ تولا ہے. اصل دین التوحید والعدل والنبوہ والامامہ والقیامہ. عدل کا تعلق توحید کے ساتھ، جب ادھر جائے تو وحدانیت کا حصہ بنتی ہے، اور جب ادھر آئے تو سرکار انبیاء کا جز بنتی ہے. جب ادھر دیکھو تو مرکز عدل نظر آئے گا، اور جب ادھر دیکھو تو مجسم عدل نظر آئے گا، حضور کی ذات. اور اس کے بعد نبوت اور امامت دونوں ایک منصب کے نام ہیں. اب مجبوری ہے ہماری کہ ان کے درمیان میں فل سٹاپ لگائیں یا کمپیوٹر کا ڈاٹ لگائیں، کہ فل سٹاپ لگائیں یا ڈاٹ لگائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ثابت کر سکیں کہ نبوت ختم، ختم نبوت کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ امامت و نبوت کے درمیان فل سٹاپ دو، تاکہ پھر کوئی ربے کا منافق اپنے آپ کو نبی نہ کہلوا سکے. خیر وقت نہیں ہے، وقت نہیں تاکہ گفتگو اپنے اصلی مرکز کی طرف بڑھے. وقت نہیں. اور فروعات یہ تھے اصول دین، اور اصول دین جڑیں، فروعات دین شاخیں. جڑ مضبوط شاخ مضبوط، جڑ کمزور اور بغیر جڑ کے زینت چمن تو بن سکتی ہیں، اگر اصل کے ساتھ متصل نہ ہو تو ہر آنے والے طوفان کی نظر ہو جائیں گی شاخیں. تو وہ شاخیں کیا؟ الاول ہی الصلاۃ، نماز. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کے ترک کی، نماز کا منکر ہوا، کافر ہو گیا.
اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کیسے پتہ چلے کہ آپ راضی بیٹھے ہیں؟ مان گئے بھائی. میں نے تو آج چشمدید گواہ ہوں. خدا اس انجمن کو اور ان کے سرپرست قبلہ نقوی صاحب کو سلامت رکھے. میں نے تو جمعہ پڑھایا ہے، کلیجے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے، وہ مظفر آباد کے مرکزی امام بارگاہ میں آ کے دیکھیں شیعہ نماز کیسے پڑھتے. تو یہ نماز پہلے فرض، روزہ، حج، زکوٰۃ. شاہ جی یہ حدیث سن لیں، چشتی صاحب یہ بیٹھ کے سن کے جائیں، یہ حدیث سن لیں پھر آپ تشریف لے چلیں. چشتی صاحب ہی کے لیے تو میں سارا موضوع بدل رہا ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو اصول دین، اس کے بعد فروعات دین. پہلی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع. یہ فروعات دین، اس پر عمل کرنا ہو. لیکن ان فروعات کا تعلق اصل کے ساتھ ہونا چاہیے. کس کے ساتھ؟ یہ نوٹ فرما لیں. اب جس حدیث کا بغیر تمہید کے کہ جو ینابیع المودت میں علامہ سلیمان قندوزی حنفی نے درج کی ہے پرانی. آپ نئی حدیثیں سننے کے عادی تو نہیں؟ 1400 سال پہلے کی حدیث ہے. چیشی صاحب اجازت کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لو ان عبدن، کہ اگر کوئی بندہ خدا اللہ کی اتنی عبادت کرے جتنی مدت نوح نے قوم کو تبلیغ کی، مثل ما قام نوح فی قوم، کوئی بندہ اگر اتنی عبادت کرے جتنا نوح نے تبلیغ کی اپنی قوم کو، کم از کم 950 سال، 900 سال، کوئی اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت ہو اس کی، واہ سخاوت اس کی اتنی ہو کہ مثل احد ذهبا فانفقہ فی سبیل اللہ. عبادت اتنی ہو اور انفاق اتنا ہو کہ احد کے پہاڑ کے مثل سونا دے نہیں، فانفقہ فی سبیل اللہ، راہ خدا میں لٹا دے. وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى يَحِجَّ أَلْفَ عَامٍ، اور اس کی عمر اتنی طولانی ہو کہ 1000 حج کرے، جہاز پر نہیں، عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، پیدل چل کر. عبادت کا مقام وہ، انفاق فی سبیل اللہ کا مقام یہ، اور 1000 حج پیدل کرے. ثم اتنے کمالات کے باوجود پھر ثم قتل بین الصفا والمروہ شہیدا مظلوما، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم ہو کے
شہید ہو جائے. ما ینطق کا مصداق نبی فرماتا ہے کہ وَإِن لَّمْ يَكُن فِي قَلْبِهِ مُحَبَّتُكَ يَا عَلِي. یعنی اتنے مراحل طے کرنے کے بعد صاحب ینابی المودہ لکھتے ہیں سلیمان حنفی کہ حضور نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُن فِي قَلْبِهِ مُحَبَّتُكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، کہ اگر اس کے دل میں اے علی تیری محبت نہیں تو جنت تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اس حدیث کے تحفے کے ساتھ آغا نقوی اور چشتی صاحب اگر تشریف لے جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں گا. درود پڑھیے محمد والے میں. تو اب ہے تولا اور تبرہ. پہلے جھوٹوں سے نفرت، اللہ واحد، پوجتے ہو ان بتوں کو توڑو، اور جب تک بت شکنی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا توحید آ ہی نہیں سکتی. 360 بتوں کو توڑنا ہوگا. اللہ کی تفصیل کل عرض کر چکا ہوں کہ پہلے نفی پھر اس بات. عربی گرامر اللہ جملے میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. نفی ہے تو اس بات کر دیتا ہے، اس بات ہے تو نفی کر دیتا ہے. تو اب یہ کہ نبوت اور امامت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ یہاں ختم نبوت کی مہر ہے، کہ یہاں ختم نبوت کی مہر ہے. اب اس کے بعد امامت ہے. کام وہی ہے. وہ پہلے تابع وہی کرتے تھے، یہ تابع رسالت ہو کے کام کرتے ہیں. یہ تابع رسالت ہو کے کام کرتے ہیں. اس لیے منصب وہی ہے، وہاں نبوت ہے، یہاں امامت ہے. اور دیکھیے پہلا نبی جب بننے لگا، بڑا دلچسپ ایک ٹکڑا آ گیا حدیث کا. کیا یاد کرو گے مظفر آباد والوں؟ کہ اعلان ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ إِنِّي جَاعِلٌ إِنِّي جَاعِلٌ. میں بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں. جائل فاعل ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے. چشتی صاحب عارضی طور پر نہیں، استمرار پر. پیغمبر جب نبوت کا اعلان ہو رہا ہے یا خلافت الہیہ کا اعلان ہو رہا ہے تو قدرت کہنا کیا چاہتی ہے؟ انی جائلن فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں. کیا معلوم ہوا؟ خلیفہ بنانا آپ کا نہیں، انی جو عربی جانتے ہیں ضمیر مقدم ہو رہا ہے اور نون ثقیلہ کے ساتھ
یا نسبتی کے ساتھ انی جاعلن میں بنا رہا ہوں، یہ ماضی پر بھی اطلاق کرتا ہے، مستقبل پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ یعنی قدرت یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر کوئی ماضی میں مثال ملے تو خلیفہ بھی میرا بنایا ہوا ہوگا، اگر حال میں ضرورت ہو تو وہ بھی خلیفہ میں بناؤں گا، اور اگر مستقبل میں ضرورت ہو انی جاعل، میں بنا رہا ہوں، جاعل میں بنا رہا ہوں۔ یہ بنانا میرا کام ہے، آپ کا نہیں، اور جس کا کام، اور ایسے نہیں میں نے ایک دو نہیں، میں نے 1,24,000 بنایا۔ کہیں عیب نظر آیا؟ تو درجن سینکڑوں کی بات نہیں، 1,24,000 بنائے، کہیں عیب نظر آیا، کہیں نقص نظر آیا؟ اس لیے کہ میں حال بھی جانتا ہوں، ماضی بھی جانتا ہوں، مستقبل بھی جانتا ہوں، تو لہذا جس کو ہم بناتے ہیں، جس کو ہم بناتے ہیں یا بنا کے سلاتے ہیں، جس کو ہم بنا کے بھیجیں گے وہ نہ کبھی میدان سے بھاگے گا، اور جس کو ہم بنا کے سلا دیں تو اتنا کھڑا بناتے ہیں، اتنا اعلیٰ بناتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ جس کو ہم بناتے ہیں اتنا حسین طریقے سے بناتے ہیں کہ لوگ فل سٹاپ کو بھول جاتے ہیں، نہیں سمجھے، ڈانٹ دماغ سے نکل جاتی ہے، اور اتنا قریب ترین بناتے ہیں کہ دیکھنے والے کوئی کہتا ہے مرتضیٰ ہے، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ ہے۔ تو ہم جسے بناتے ہیں کامل بھی ہوتا ہے، اکمل بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ میں نے انہی کہا ہے اگر میرے بنائے ہوئے میں عیب نظر آئے، اگر میرے بنائے ہوئے میں عیب نظر آئے تو بات میرے بنے ہوئے تک نہیں رکے گی، لوگوں کو حق ہوگا کہ اس جس نے بنایا تھا، تو اب جن نمائندوں کو میں نے بنایا ہے میں نے ان کے سر پر عصمت کا تاج رکھا ہے، تاکہ کل تک یہ حرف نہ آئے کہ بنانے والے نے غلط بنایا۔ بات خلیفوں کی نہیں ہے، بات بنانے والے کی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
شے کو دیکھ کر کاریگر کا کمال نظر آتا ہے. جتنی خوبصورت اور حسین شے ہوگی مصنوع کو دیکھ کر فانے کا تصور ہوگا, مخلوق کو دیکھ کر خالق کا تصور ہوگا, اثر کو دیکھ کر مؤثر کی معرفت ہوگی, نقش قدم دیکھ کر راہگیر کا پتہ چلے گا. لہذا ہم نے ان کے سروں پر تاج عصمت سجایا ہے. ہم نے اب جب یہ اعلان ہوا تو بیچارے فرشتے, اللہ جانے اس منصب میں کیا لذت ہے کہ جن فرشتوں میں لذت ہے ہی نہیں وہ بھی طلب کرنے لگے. اللہ جانے لفظ خلافت میں کیا اٹریکشن ہے, جن کو نہ منصب کی ضرورت نہ درجے کی ضرورت, جو رکوع میں ہے رکوع میں, جو سجدے میں ہے سجدے میں, جو تسبیح میں ہے تسبیح میں, جو تحلیل میں ہے تحلیل میں. اتنی کشش ہے, خلافت کا نام آیا تو اپنی تسبیحاں لے کے کھڑے ہو گئے. نحن نسبح نحن نسبح. بابا اللہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں. تسبیح تو ہم کرتے ہیں, تقدیس بھی ہم کرتے ہیں, اور خلافت بابا جی کے ہاں. کہا تھا فرشتوں نے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے اعتراض کیا, میں نہیں اس کی تائید کرتا. دربار الہیہ میں ملائکہ کے اعتراض کا تصور نہیں ہو سکتا. البتہ ملائکہ کے یہ پوچھنا ایسا ہی تھا کہ جیسے اسٹوڈنٹ استاد سے پوچھے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اور پھر کیا کہا, صرف یہ نہیں کہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک. ایک قوس تو ہلال, جب دونوں ملا دیں تو بدر کامل, دائرے والا چاند. لیکن حضور اس سے بھی آگے گئے. او ادنا, میرے مالک سیدھا بتا دیتا یہ او ادنا پر ہمیں روک کیوں دیا. میں کتنا قریب, دو کمانوں کے برابر یا ادنا یا اس سے کچھ کم. یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اب یہ کیا مفہوم ہوا کہ دو کمانوں کے برابر او ادنا یا اس سے بھی تھوڑا سا, تھوڑا نہیں, یا اس سے بھی کم. اب یہ کیا آیت ہوئی؟ اعتراض کر لیں تھوڑا سا قرآن پر تو نہیں, حکم ہوگا کہ نہیں. ہماری آیت کا ہر جملہ کامل اور اکمل, کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا حبیب اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں سے بھی کم یا اس سے بھی کم. تو جہاں تک الفاظ ساتھ دیتے تھے ہم نے الفاظ بیان کیے. اب ہم نے قربت رسول کو آپ کے ذہن پر چھوڑ دیا ہے. جتنا ذہن آپ کا بلند ہو سکتا ہے, جتنا بلند ہو سکتا ہے ہو جائیے, پر اتنا فرق رہے
کہ خدا خدا رہے اور بندہ بندہ رہے. تو اتنا قریب آ جائے کربلا کو معلّہ بنانے والے. فرات کے کنارے پر ساقی کوثر کی اولاد 3 دن سے پیاسی ہے، جن کی ماں کے حق مہر میں دنیا کا پانی تھا. اس کے بچے العطش کی صدایں بلند کر رہے. دنیا والوں، توحید کا درس لینا ہے تو اپنے ضمیر کے کانوں کو آج کی شب کربلا والوں کی طرف متوجہ کیجیے. اگر توحید کا درس لینا ہے تو کربلا کی گرم ریت پر رات کی تاریکی میں ڈلتی چھب میں 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں کی زبانوں پر سبحان اللہ الحمدللہ تو میں قربان جاؤں. اہل بیت رسول اگر توحید نہ سمجھاتے سمجھ نہ آتی کہ رات کی تاریکی میں تمام مقاتل کے علماء نے لکھا ہے کہ تحلیل و تکبیر کی صدائیں اس انداز میں بلند ہو رہی تھی ساری رات، اور جہاں یہ آوازیں تھیں تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ، اس کے ساتھ ضمیر انسانی کو جھنجھوڑنے کے لیے کچھ بچوں کی ایسی آوازیں تھیں جو مورخ کو بتا رہی تھی کہ ذرا یہ دیکھ لو کہ ہمارے مد مقابل کس قسم کے انسان ہیں. وہ آوازیں کیا تھی؟ العطش العطش. کبھی پانی بھی بند کیا جاتا ہے. سفین میں ہوا تھا نا، اور حسین نے قبضہ کیا تھا دوبارہ. کسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے لیے پانی بند تھا تو مولا ہم بھی بند کر دیں. تو حسین نے فرمایا تھا جس نعمت کو اللہ نے عام کیا ہے تو اس کو پابند نہیں کیا جاتا. مگر اس کے بچے کربلا میں پیاسے ہیں. 3 حصوں میں تقسیم کیا میرے مرشد نے اس رات کو. ایک حصہ میری طرف دیکھیے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، جانے والا تو کوئی نہیں، آ رہے ہیں. ایک حصہ عبادت میں اور ایک حصہ اصحاب میں اور ایک حصہ اولاد میں. اصحاب میں جو کیا ہے کہ چراغ گل کر کے کہا کہ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم تو اپنے وطنوں کو واپس چلے جاؤ. مگر تاریخ گواہ ہے، ہر ایک کے اٹھ کے یہی کہا تھا. کہتے ہیں کہ جب دوبارہ چراغ روشن ہوا نا تو جو بوڑھے تھے انہوں نے عمامے کھول کے کمر باندھ لیے
اور جو حسین کا بچپن کا ساتھی تھا اس نے ایک جملہ کہا ہے، تمہید مسائب میں یہ جملہ کافی ہے۔ حبیب کھڑے ہو کے کہتے ہیں حسین یہ تو کہتے ہو کہ چلے جاؤ، حسین ذرا اپنے گھر سے بہتر کوئی گھر تو بتا دو، اپنے در سے بہتر کوئی دروازہ تو بتا دو کہ اگر ہم اس در کو چھوڑ کے جائیں تو کس طرف جائیں۔ اس سے بھی بڑھ کے جملہ جو حبیب ابن مظاہر نے کہا، یہ سن کے حسین کے بھی آنسو آ گئے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ حسین آج تو تم کہتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کل مجھے زہرا نے کہا حبیب تم میرے حسین کو چھوڑ کے آ گئے تھے، تو میں جواب کیا دوں؟ کوئی ساتھی نہیں گیا۔ اور جب رات ڈھلنے لگی، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، جب رات ڈھلنے لگی تو زینب کبریٰ کو خیال آیا کہ میں رات کوئی تاریکی میں اس مصلی کو دیکھ لوں کہ کل جہاں میرا بھائی نماز پڑھے گا۔ اندازہ ہے کہ آج عاشور کی رات ہے، آج کی معمولی رات نہیں ہے۔ ہر خیمے میں جب حسین گئے، ہر ماں بچے کو کہہ رہی تھی دیکھو میرے لال، کل تیرا لاشا سب سے پہلے آئے، تیری زندگی میں حسین کے جسم پر کوئی زخم نہ آئے۔ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ زینب کبریٰ نکلی، مقتل کی طرف آئی کہ جہاں میرا بھائی نماز پڑھے گا اس جگہ کو میں صفا کروں۔ ریاض القدس والا لکھتا ہے کہ جب زینب کبریٰ آئی کربلا کے میدان میں، اس نشیبی جگہ پر آئی جہاں حسین نے آخری سجدہ ادا کرنا تھا، تو قریب آئی کہ میں جگہ صاف کروں۔ ابراہیم نے بھی جگہ صاف کی تھی بیٹے کو لٹانے سے پہلے کہ میرے بیٹے کے جسم کو سنگریزے اذیت نہ پہنچائیں۔ تو جب زینب کبریٰ آئی تو انتہا ہو گئی تعجب کی، کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش مستور ہے جو جگہ کو صاف کر رہی ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا کہ اے بی بی، ہم پردیسیوں پر احسان کرنے والی تو کون ہے؟ ہم غریبوں پر یہ احسان کرنے والی کون ہے؟ آواز آئی زینب پہچانا نہیں، میں تمہاری ماں زہرا ہوں، یا میرا بیٹا نماز ادا کرے گا، یا میرا بیٹا حسین صبح نماز ادا کرے گا۔ حسین کی نماز کا مصلی زہرا نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا، زینب کبریٰ نے صاف کیا تھا، یہاں میرا بھائی نماز پڑھے گا۔ رات ڈھلی، جس کے ڈھلنے کے ساتھ زینب کے بخت ڈھل گئے۔ رات ڈھلی، اور رات جب ڈھلی صبح کا وقت ہوا۔ ختم کر رہا ہوں مصائب۔ جب صبح کا وقت ہوا، ابن مسروق حضرت کا مؤذن تھا جو پورے سفر میں اذان دیتا تھا۔ جب آج کی رات کی صبح جب ہوئی، ابن مسروق چلا گلدستہ اذان کی طرف۔ حسین مظلوم نے فرمایا کہ
ابن مسروق آج تم اذان نہیں پڑھو گے، آج کی اذان میرا بیٹا علی اکبر میرا بیٹا علی اکبر پڑھے گا۔ کمیل آئے، ادھر آؤ بیٹے، یا آؤ، صرف 2 مصروں کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، یہاں بیٹھ جاؤ بیٹے۔ علامہ معیشی لکھتے ہیں کہ مدینے میں حسین کی ایک بیمار بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ زہرا تھا۔ عزادارو جب علی اکبر آئے گلدستہ اذان پر، کہا اللہ اکبر، ہر بڑے مرد عورت بچے نے کہا وحدہ لا شریک، ہے توحید کا تصور یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر وحدہ لا شریک۔ عزادارو جب مؤذن نے، علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کی نواسیوں کو مدینہ یاد آ گیا، نانا کی نگری یاد آ گئی، ماں کا مزار یاد آ گیا۔ عزادارو، مصائب پڑھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب علی اکبر نے اذان دی، صاحب امر نے ہوا کو کہا کہ اے باد صبا، اکبر کی آواز مدینے پہنچا دو۔ عزادارو جب مدینے کے در و بام سے ٹکرائی آواز، بیمار بیٹی تڑپ کے اٹھی، اے نا اخی الاکبر، میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ اکبر کہاں ہے؟ بی بی سغرا تڑپ کے اٹھی، کہا نانی اماں سلمہ، میں نے خواب دیکھا ہے، میرے خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میری چادر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ عزادارو، اب مصائب نہیں زیادہ پڑھ سکتا۔ جب اکبر گھوڑے سے گرے تھے، حسین نے کہا تھا اکبر بیٹا مجھے آواز دو، اب مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ جوان بیٹے کے لاشے پر آئے حسین، خدا کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے۔ حسین نے کہا اکبر بیٹا کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ کہتے ہیں کہ اکبر نے کہا پاپا اگر ہو سکے تو مجھے سغرا بہن ملا دو۔ اعجاز امامت سے دیکھا اکبر نے، روضہ رسول خالی ہے، سغرا نظر نہیں آئی، ماں کا مزار خالی، سغرا نظر نہیں آئی۔ عزادارو جہاں آخری ودا کیا تھا سغرا نے، وہاں کہہ رہی تھی اکبر تم آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ بیٹے پڑھو یہ چند مصرے نوح کے، یہ ٹھیک کرو۔ اکبر بھیا وعدہ کر کے گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، سنسان حویلی میں، سنسان حویلی میں تجھے بہن بلاتی ہے، اکبر تیرا وعدہ تھا، اکبر
اکبر تیرا وعدہ تھا اب دیر لگاؤ نا شادی کا میرے بھیا شادی کا میرے بھیا پیغام سناؤ نا کپڑے تیری شادی کے کپڑے تیری شادی کے تیری بہن بناتی ہے اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے قاصد میرے اکبر کو قاصد میرے اکبر کو میرا خط پہنچا دینا بیمار کی حالت یہ بیمار کی حالت یہ بابا کو بتا دینا لیبوں سے قدموں کے لیبوں سے قدموں کے سورا سو جاتی ہے اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے